الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. لوگوں کے اعمال کی وجہ سے اور لوگوں کے اپنے کرتوت کی وجہ سے خشکی اور تری تمام جگہوں پر فساد نمایاں ہو گیا ہے، غالب آ گیا ہے، ظاہر ہو گیا ہے. ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. تمہیں روئے زمین پر جب بھی کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے، تمہیں جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے کہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہوتی ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین بہت سارے گناہوں سے درگزر کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین کا یہ فرمان کہ خشکی اور تری زمین کے ہر حصے میں تباہی، خرابی اور فساد نمایاں ہو گیا ہے، اور اس کو ملایا جائے کہ انسانوں کے سر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ انسانوں کے اپنے کرتوت کا نتیجہ ہوتی ہے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس دنیا میں بروقت مسلمانوں کے جو حالات ہیں، اور خاص کر کے پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا پہ جو خبریں بار بار گردش کر رہی ہیں، یا جن خبروں کو بار بار ان ذرائع ابلاغ پر گھمایا جا رہا ہے، وہ سب مسلمانوں کی معنویات کو پست کرنے کے لیے، مسلمانوں کو بے حوصلہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کے حوصلے کو ختم کرنے کے لیے یہ مختلف اسکیمیں اپنائی جاتی ہیں. اس میں کچھ تو اپنے لوگ سمجھتے ہیں اور بیشتر لوگ نہیں سمجھتے، اور اسی لیے ایسی خبریں مسلم سماج میں نشر کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو مسلمانوں کی معنویات کو، ان کی ہمت کو اور ان کے حوصلے کو توڑ دینے کا سبب بنتے ہیں. مثال کے طور پر ابھی جو الیکشن ہوا اور الیکشن کا جو نتیجہ آیا، اب نتیجے کے بعد آپ تمام ذرائع ابلاغ سے دیکھیں تو ہر جگہ آپ کو خبر سنائی دے رہی ہے کہ EVM مشینوں میں گھپلا کیا گیا ہے، یہاں سے اس طرح بےایمانی کی گئی ہے، وہاں سے اس طرح سے ان لوگوں نے چوری کیا ہے، وہاں سے اس طرح سے ان لوگوں نے یہ کیا ہے. گویا کہ ان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ ان کا مقابلہ کرنے کے بارے میں آپ کو سوچنا نہیں چاہیے. ان کے پاس اتنی قوت ہے کہ وہ جو چاہیں گے وہی روئے زمین پر رونما ہوگا. گویا کہ زمین کی نظام کو چلانا اللہ کے بس میں نہیں، ان دنیا کے ناخداؤں کے بیچ کے اختیار میں اللہ رب العالمین نے دے دیا ہے. اب آپ سوچیں کہ کسی انسان کی انسانی قوت کو جب حد سے آگے بڑھا دیا جائے تو کیا وہ ربانی قوت نہیں بن جاتی، اللہ کی قوت نہیں بن جاتی؟ اب ظاہر ہے کہ جب یہ بات مسلمانوں کے ذہن و دماغ پر، ان کی سوچ اور فکر پر جب یہ بات بیٹھ جائے گی تو پھر ان کو یہ سمجھانا کہ آپ اپنی ایمانی قوت کے ذریعہ دنیا کے حالات کو بدل سکتے ہو، آپ اپنی ایمانی طاقت کے ذریعہ موجودہ حالات کو تبدیل کر سکتے ہو، مسلمانوں کی قسم پرسی کی کیفیت کو دوسرے حالات میں بدل سکتے ہو. تو کیا ان کے دماغ میں بات بیٹھے گی؟
ظاہر ہے کہ ایک مشکل مرحلہ ہوگا. تو غلطی بنیادی طور سے یہ کی جا رہی ہے کہ جو حق اللہ رب العالمین کا ہے، جو فیصلہ رب العالمین کا ہے، جو نتیجہ اللہ کی تقدیر کا ہے، اسے انسانوں کی کوشش قرار دی جاتی ہے، اسے انسانوں کی کاوش قرار دی جاتی ہے، اور پھر نتیجے کے طور پر مسلمان ذہنی اعتبار سے، مسلمان فکری اعتبار سے ایک نفسیاتی مرض کا شکار ہو جاتے ہیں اور نتیجہ بہت ٹیڑھا ہوتا ہے. جبکہ اللہ کی کتاب کی طرف دیکھا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف دیکھا جائے تو بات اور صورتحال کچھ دوسری نظر آتی ہے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ جو زمین کی خشکی اور تری میں، زمین کے ہر حصے میں تباہی کا جو منظر نظر آ رہا ہے، یہ منظر تمہارے اپنے عمل کا نتیجہ ہے، تمہارے اپنے کرتوت کا نتیجہ ہے. اس کے بارے میں کوئی نہیں لکھتا. میڈیا کے کسی بھی ذریعے میں اس بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی جاتی. آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تباہی تمہارے عمل کی وجہ سے آتی ہے، فساد تمہارے عمل کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. دنیا والے کہتے ہیں کہ فلاں کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے. تو ظاہر ہے کہ جب یہ غلط تصور دماغ میں بنایا جائے گا تو مرض جو ہے، جو بیماری اصل ہے، وہ پردے میں پڑی رہے گی اور لوگ دوسرے ذرائع میں یا دوسرے اسباب میں پناہ لینا شروع کر دیں گے. تو بیماری درست ہو جائے گی کیا؟ پریشانی دور ہو جائے گی کیا؟ ظاہر ہے کہ جو اصل بیماری ہے، جو رب العالمین نے تجویز کیا ہے، اس کے بارے میں ہم کو غور کرنے کا موقع نہیں ملتا یا ہمیں اسے غور کرنے کی فرصت نہیں دی جاتی. اور نتیجے میں جو غیر حقیقی اور غیر واقعی سبب ہے، جو سبب ہے ہی نہیں، اس کو سبب بنا کر اس کے پیچھے پڑنے کی کوشش کی جاتی ہے. ظاہر ہے کہ یہ غلط بات ہے. اس لیے میرے دوستوں، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ زمین میں کہیں بھی انسانی آبادی کے کسی بھی حصے میں اگر فساد، بربادی اور تباہی رونما ہوتی ہے تو اس کے بارے میں رب العالمین کا جو نظام ہے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو تمہارے ہاتھ نے کمایا ہے، جو تمہارے کرتوت نے کمایا ہے، جو تمہاری سیرت کی کمائی ہے، وہی اس کا نتیجہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مختلج عرق ولا عین الا بذنب ولا يرفع الا بالتوبہ. کہا کہ جب کوئی آنکھ حرکت کرتی ہے، جب کوئی رگ حرکت کرتی ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ کسی گناہ کی وجہ سے ہے، اور یہ اس وقت ختم ہوگا جب آپ توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹیں گے. کہا کہ آنکھ جھپکتی ہے، پلک جھپکتی ہے، پلک حرکت کرتی ہے، کوئی رگ آپ کو تکلیف پہنچاتی ہے، انسان کے بدن کی کوئی رگ آپ کو تکلیف کا سبب فراہم کرتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گناہ کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، یہ معصیت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. اور جب تک آپ توبہ نہیں کرو گے تب تک اللہ رب العالمین کو ختم نہیں کرے گا. اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے بھی کہی ہے، تباہی آتی ہے تو تمہارے کرتوت کی وجہ سے آتی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم ومحقرات الذنوب فإن لها من اللہ غالبا. چھوٹے چھوٹے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ اللہ کی طرف سے ان گناہوں کا حساب لینے والا، اللہ کی طرف سے ان گناہوں کا مطالبہ کرنے والا موجود ہے. یہ جسے آپ معمولی سمجھتے ہو، جسے آپ ادنا اور حقیر سمجھتے ہو، اس گناہوں کا حساب لینے کے لیے اللہ رب العالمین نے طلب بٹھا رکھی ہے، نگرانی بٹھا رکھی ہے، پہرا بٹھا رکھا ہے، کرامت کاتبین متعین کر رکھے ہیں جو آپ کے اعمال کو تحریر کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، ریکارڈ کر رہے ہیں، درج کر رہے ہیں آپ کے نام اعمال میں. تو یہ جسے آپ معمولی سمجھتے ہیں، جسے آپ کوئی حیثیت نہیں دیتے، جسے آپ کی نظر میں کوئی وزن حاصل نہیں ہے، وہی گناہ آپ کی تباہی کا سبب بنتے ہیں. اور ہم تو گناہوں کو اس طرح انجام دیتے ہیں کہ جیسے لگتا ہے کہ وہ گناہ ہے ہی نہیں، اسے گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا. مثال کے طور پر ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانا، کرتا، لنگی، ازار، پیجامہ ٹخنے سے نیچے پہننا، یہ ایک عموم بلوا کی شکل ہے. عام طور سے پہننے والے یہ نہیں سمجھتے کہ اسلامی شریعت میں کبیرہ گناہوں میں سے، بڑے گناہوں میں سے، جسے توبہ کے نظر اللہ رب العالمین معاف نہیں کرتا.
صحیح بخاری کی روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان جر الازار من المخیلہ، ٹخنے سے نیچے کپڑے کا لٹکانا یہ غرور کا جز، غرور اور گھمنڈ کا حصہ ہے۔ گویا کہ گھمنڈ کی نشانی ہے کہ ٹخنے سے نیچے کپڑے کو لٹکایا جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں کہا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی غرور اور گھمنڈ ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رائی کے دانے کے برابر گھمنڈ ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانا یہ گھمنڈ کی علامت ہے۔ آپ بتائیے کہ لوگوں کا کیا اثر ہوگا، ایسے لوگوں کا کیا اثر ہوگا رب العالمین کی نظر میں، اور ہم 24 گھنٹے اسی کیفیت میں رہتے ہیں۔ یہ گناہ ہمارے اوپر مسلسل درج کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں ہم نے کہاں کون سا گناہ کیا ہے، ہمارے پاس کون سا گناہ ہے، ہم نے کہاں کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہے۔ یعنی اس بڑے گناہ کی ہماری نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ داڑھی چہرے پر نہیں رکھ سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ سماج تانا دے گا، سماج کہے گا کہ ابھی سے داڑھی رکھ لیا ہے کیا ہو گیا اس کو۔ تو سماج کا ڈر آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ چہرے پر داڑھی نہیں رکھیں گے، اور مسلسل اس گناہ کا ارتکاب کرتے رہیں گے، اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں گے۔ نبی کہتے ہیں کہ میرے رب نے مجھ کو داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ میرا سماج مجھے داڑھی کاٹنے کا حکم دے رہا ہے۔ اس کی بات صحیح ہے، آپ مسلسل اس گناہ میں مبتلا ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے گناہ کہاں کیا ہے، کیا گناہ ہے میرے پاس، میں تو کوئی گناہ نہیں کرتا، میں تو کوئی نافرمانی نہیں کرتا۔ میرے دوستوں، یہی جو گناہ ہیں چھوٹے چھوٹے، جب اللہ رب العالمین ان کی گرفت کرتا ہے تو انسان بلبلاتا ہے، انسان چیختا ہے، انسان ہنگامہ کرتا ہے، مگر رب کہتا کہ نہیں، یہ جو کچھ آ رہا ہے تمہارے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ کبھی پلٹ کر سوچو تو بیٹھ کر، کبھی غور تو کرو بیٹھ کر، کبھی اپنے گریبان میں جھانکو تو بیٹھ کر کہ میں نے کون سے کام کیے ہیں رب کی نافرمانی کے، میں نے کون سے گناہ کیے ہیں اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے۔ حدیث کی بعض کتابوں میں بسند صحیح مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ سے فارغ ہونے کے بعد طائف والوں سے جنگ کرنے کے لیے مقام حنین میں پہنچے تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد 10,000 تھی اور مخالفین کی تعداد 3 سے 4,000 تک۔ حوازن کے لوگ تقریباً 3 یا 4,000 لوگ تھے۔ اس دن بعض لوگوں کے دماغ میں یہ کیڑا اور یہ مرض پیدا ہوا، یہ تصور ان کے دماغ میں آیا، لن نغلب اليوم بالله، آج قلت تعداد کی وجہ سے ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا، تعداد کی کمی کا آج ہمارے پاس شکوہ نہیں رہ گیا، ہماری عددی برتری کی وجہ سے آج دنیا کی کوئی قوت ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ لن نغلب اليوم بالله، کمی کی وجہ سے، تعداد کی قلت کی وجہ سے آج ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا۔ یہ بعض لوگوں کے دماغ میں بات آئی، تمام صحابہ نے بات نہیں سوچی، بعض اصحاب نبی نے سوچا کہ ہمارے دشمن کی تعداد 3 اور 4,000 کے درمیان ہے اور ہماری تعداد 10,000 یا اس سے زیادہ ہے، اس لیے آج ہم شکست نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، اور حنین کے دن جب تمہاری کثرت نے تمہیں غرور میں مبتلا کر دیا، تمہاری تعداد کی کثرت نے تمہیں عجب اور خود پسندی میں مبتلا کر دیا، فَلَن تُغْنِ عَنكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، تب یہ زیادتی، یہ عددی برتری تمہیں اللہ کی طرف سے ذرا بھی بے نیاز نہیں کر سکی، ذرا بھی اللہ کی طرف سے تمہارے کسی کام نہیں آ سکی۔ اور یہ زمین اپنی پہنائیوں کے باوجود، یہ زمین اپنی وسعت کے باوجود تمہارے لیے تنگ ہو گئی، سمیٹ دی گئی، مشکل ہو گئی تمہیں کہیں جائے قرار ملنا، اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ گئے، تم پیٹ پھیر کر بھاگ گئے۔ وہ مسلمان جو سمجھ رہے تھے کہ آج میدان ہمارے ہاتھ میں ہے، آج ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، ان کے بارے میں رب العالمین نے کہا ثم ولیتم مدبرین، پیٹ پھیر کر بھاگ لیے، میدان چھوڑ کر باہر نکل گئے سب لوگ۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے، مسلم میں بھی ہے،
ابو اسحاق سبعی رحمۃ اللہ علیہ نے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تم لوگ حنین کے دن بھاگ گئے تھے اللہ کے رسول کو چھوڑ کر؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھاگے تھے، وہ میدان میں جمے ہوئے تھے، بجائے یہ کہنے کہ ہم نہیں بھاگے تھے، یعنی ہم لوگ بھاگ گئے تھے مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ثابت قدم رہے تھے، دشمنوں کے نرغے میں گر جانے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی۔ حارث بن عبد المطلب آپ کے خچر کی لگام تھامے ہوئے تھے، عباس بن عبد المطلب آپ کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، اور چند اور خاندان نبوت کے افراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد موجود تھے، اور بیشتر انصار اور مہاجرین وہاں سے بھاگ لیے، کیونکہ حوازن کے لوگ انتہائی شدید نشانہ باز اور انتہائی پکے نشانہ باز تھے، ان کے تیر خطا نہیں کرتے تھے، اور جب تیروں کی بوچھار ہوئی، تیروں کی بارش ہوئی تو اصحاب نبی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کی لگام حارث بن ہشام بن عبد المطلب پکڑے ہوئے تھے، اور آپ نے عباس سے کہا کیا عباس تم بلاؤ کس کو؟ بیعت الرضوان والوں کو، صلح حدیبیہ والوں کو۔ سب پلٹ کر آئے، صلح حدیبیہ والوں نے جب آواز سنی تو بھاگتے ہوئے آئے، کہا کہ تم بلاؤ بدر والوں کو۔ بدر والوں نے جب آواز سنی تو وہ دوڑتے ہوئے آئے، کہا بلاؤ انصار کو، انصاری آئے، کہا بلاؤ مہاجرین کو، سب دوڑتے ہوئے آئے، اور پھر اس کے بعد مارکا لڑا گیا، مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے فتح دیا۔ لیکن ابتدائی مرحلے میں مسلمانوں کو جو جانی اور مالی نقصان برداشت کرنا پڑا صرف ایک معمولی غلطی کی وجہ سے۔ وہ غلطی کیا تھی کہ آج ہم شکست نہیں کھا سکتے کیونکہ آج ہماری تعداد زیادہ ہے۔ گویا کہ اللہ پر اعتماد کرنے کے بجائے، اللہ کی نصرت پر بھروسہ کرنے کے بجائے، اللہ کی مدد پر توکل کرنے کے بجائے اپنی عددی برتری پر انسانوں نے اعتماد کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سزا دی کہ سب میدان سے بھاگ نکلے، ہار گئے، شکست کھا گئے۔ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اور بہادری تھی کہ آپ میدان میں ڈٹے رہے، اور بعد میں لوگوں کو ایک ایک کر کے جب آواز دی تو لوگ جمع ہوئے، جیسے بکری کا بچہ آواز دے اور بکری دوڑ کر کے آئے اپنے بچے کی رکھوالی کے لیے، اسی طرح تمام صحابہ کرام دوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوئے۔ دیکھا آپ نے، آپ کہتے ہو میرے پاس کیا غلطی ہے، میں نے کیا گناہ کیا ہے؟ اصحاب نبی نے کون سا گناہ کیا تھا؟ کون سا بڑا گناہ کر دیا تھا؟ ہماری اپنی تعبیر کے مطابق صرف اتنا ہی نہ سوچا تھا کہ آج ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، آج ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات کتنی ناپسند آئی، اللہ تعالیٰ کو یہ بات کتنی ناگوار گزری۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کے کس گناہ پر آپ کی گرفت کر لے آپ نہیں کہہ سکتے، اللہ رب العالمین آپ کی کس غلطی پر آپ کی گرفت کر لے آپ نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایاکم ومحقرات الذنوب، چھوٹے چھوٹے معمولی گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنے کی کوشش کرو، کیونکہ یہ گناہ انسان کے ساتھ برابر لگے رہتے ہیں، یہاں تک کہ انسان کو تباہ اور برباد کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم ومحقرات الذنوب فإنهن لا يزلن بالمرء حتى اجتمعن علیہ فیولدنہ۔ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ برابر انسان کے اوپر جمع ہوتے رہتے ہیں، جمع ہوتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دن اس کو ہلاک اور برباد کر دیں گے۔ کیونکہ آپ تو گناہ کر کے بھول جاتے ہو، گناہ کر کے آپ اپنے یادداشت سے اس کو مٹا دیتے ہو، مگر لکھنے والوں کے نام اعمال سے وہ گناہ نہیں لکھتا میرے دوست، اور جب وہ جمع ہو جاتے ہیں تو وہی گناہ چھوٹے چھوٹے جمع ہو کر آپ کی تباہی کا سامان فراہم کر دیتے ہیں۔ اس لیے میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے میرے دوستو، حالات میں جو تبدیلی آپ کو نظر آ رہی ہے، ماحول میں جو آپ کو خوفاری نظر آ رہی ہے، آپ کو جو ناسازگاری نظر آ رہی ہے فضا میں، اس کا سبب یہ اور وہ نہیں، اس کا سبب ہمارے اپنے اعمال ہیں۔
ہمارے اپنے کرتوت ہیں، ہماری اپنی زندگی کے روزمرہ کے معمولات ہیں، اس لیے ان کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، ان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، ان میں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کی میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم۔